السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو کیا سوچا آپ نے کہ کیا کرنا ہے صدقہ جاریہ، ایصال ثواب اپنے پیرنٹس کو اور خود؟ کون سے کام کرنے؟ اسکول کھولنا ہے، ویری گڈ، بہت اچھا. آرفنیج بھی ٹھیک ہے، اور درخت لگانے، گڈ. ابھی وہ سی ڈی واک بھی شروع کر رہی ہے جس میں درخت لگانے کا سیزن آ گیا ہے نا، تو اس موسم میں تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور لگائے، اور کچھ نہیں تو کچھ بیج ہی لگا دیں کہیں اپنے گھر کی کیاری صاف کر کے، کیونکہ وہ بیچاری بھی اتنی اگنورڈ ہوتی ہیں، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس انہیں دیکھنے کا. حالانکہ وقت نکال سکتے ہیں تھوڑا سا. اب سنڈے آ رہا ہے نا، تو اس دن کا کچھ پلان کریں. اگر آپ کے گھر کے آس پاس اندر باہر کچھ بھی جگہ خالی ہے اسے صاف صفا کر کے، گلے محلے کے بچے بھی ساتھ لگا کے اور کیاریاں بنا کے اور کچھ نہ کچھ اگا دیں، اور کچھ نہیں تو دھنیا پودینہ ہی اگا دیں. آپ ہاسٹل وارڈن سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہو سکتا ہے، مجھے اس کا اتنا علم نہیں ہے. صبح میں دیکھا تھا مالی لوگ تو کچھ کام کر رہے تھے، مگر ایسا نہ ہو کہ آپ مالی کا باغ ہی نہ اجاڑ دیں کچھ اور کرتے کرتے. ہر چیز کے لیے پلاننگ ضروری ہوتی ہے نا. اگر آپ پہلے پلان کریں کہ کرنا کیا ہے، پھر اس کے بعد کریں تو انشاءاللہ برکت ہوگی. جی جزاک اللہ خیر. یہ کہتی ہے کہ آلریڈی جو گملے لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کر لیں، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ٹکرائیں نہیں، ان کو چھوئیں نہیں، ان کو ڈسٹ بن کے طور پر استعمال نہیں کریں. اور اگر کوئی اور کر گیا ہے لا علم جاہل تو آپ اٹھا لیں، اس کو نظر رکھیں، پتے جلے ہوئے نہیں ہوں. یعنی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اگر گرین الہدا ہو تو کتنا دل خوش ہو اور کتنی ایکسٹرا آکسیجن ملے آپ کو. اب میں چاہ رہی تھی کہ اکیڈیمک بلاک کے اندر انڈور پلانٹس رکھوانے کا، لیکن مجھے بس صرف یہ فکر ہوتی ہے کیونکہ یہاں بھی ایک دن ایک بچہ بھاگتے بھاگتے آیا، گملہ توڑ گیا اتنا بڑا. آپ کو پتہ ہے کہ گملے پہ کتنے پیسے لگتے ہیں. پھر اگر ہم سے کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے تو ہم بھاگ نہ جائیں بلکہ اس کو پورا بھی کریں، کیونکہ اللہ کا مال ہے یہ. تو بھاگ کے کدھر جائیں گے؟ اللہ ہی کے پاس جائیں گے نا. تو اگر ہم نے کوئی چیز توڑی ہے، کوئی خراب کی اور ہم نے اس کو بس چھپا دیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کہ مجھے کوئی تاوان ہرجانہ نہ دینا پڑے، تو چھپ تو نہیں سکتے. جی ہاں، بعض لوگ گملوں کے پاس جا کے باتیں کرتے کرتے پتے توڑنا شروع کر دیتے، توڑ کے نیچے پھینک کے آ جاتے ہیں. کوڑا بھی بکھیرا، پودے کو بھی تکلیف دی، وہ آپ کے حق میں کیا گواہی دے گا؟ بتائیے قیامت کے دن کیا آثار ہوں گے آپ کے؟ آپ کا اگر سین دکھایا جائے سب مخلوق کے سامنے کہ یہ پودوں کو اجاڑ رہا ہے، کیسا لگے گا؟ منع کیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں کہ پتے ہی ہے نا، کیا ہوا توڑ دیے تو. کچھ نہیں ہوتا پتا توڑنے سے، نہ سمجھی کی انتہا ہے نا. یعنی اگر آپ توڑنے کی بجائے ان کی ٹریمنگ کریں، کاٹیں، اس کی تو ایک وجہ ہے، لیکن بلا وجہ تو نہیں توڑنی چاہیے. کل جو میں نے یہ لسٹ دیکھی ہے صدقہ جاریہ والی، ثواب جسے ہمیں پہنچے گا، تو میں نے دیکھا ہے کہ کون کون سے کام ہیں جو میں کر سکتی ہوں. الحمدللہ. اور جب میں نے دیکھا ہے تو تقریباً سارے کام ہیں جو کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر پلاننگ کر لی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ سب کام کریں. انشاءاللہ لسٹ بنا کے رکھ لیں، تھنگس ٹو ڈو میں کہ یہ کرنے ہیں. برانچ کھولنے کا ارادہ کر لیا انشاءاللہ. اچھا، برانچ کھولنے سے مجھے یاد آیا کہ آلریڈی جو برانچز کھلی ہوئی ہیں ان کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے؟ سٹاف. دیکھو خود ہی بول پڑے آپ لوگ. تو وہاں سٹاف کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ لوگ تو پسند نہیں کرتے وہاں جانا، کیونکہ آپ لوگ تو مین انسٹیٹیوٹ سے پڑھے ہوئے اور آپ کی شان بہت بلند ہے. نہیں، بالکل حقیقت یہی ہے. آپ اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، آپ ایک گھر میں کھلے ہوئے کمرے کی کلاس کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ایک کمرہ ایک پوری یونیورسٹی نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے نا، اگر قابل لوگ ہوں اور وہ اسے بنانا چاہیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ہم کوئی کام چھوٹے سے شروع نہیں کرنا چاہتے. ہم بنی بنائی بڑی چیز کو بس صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور فطرت کا قانون نہیں بدلتا. بیج سے درخت لگتا ہے. ہر چیز 1000 میل کا سفر جب وہ ایک قدم سے اٹھتا ہے تو شروع ہوتا ہے. تو ہر چیز اسی طرح ہی ہے، چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتی. ہم سوچتے ہیں کہ ہم بگ تھنک کر رہے ہیں تو بگ چیز بنا لیں. بگ ایک دم نہیں کوئی چیز بنتی، نہ کوئی چیز بگ ہو سکتی ایسے. جی، اسٹاف کی کمی، اسٹوڈنٹ کی کمی. اسٹوڈنٹ کی کمی کب ہوتی ہے؟ جب اسٹاف نہیں ہوتا، جب قابل اسٹاف نہیں ہوتا. جہاں قابل لوگ ہوتے ہیں وہاں لوگ جوک در جوک آنے لگتے ہیں.
برانچز کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور مطلب مل کے کام کرنے کی جو اسپرٹ ہے بیسیکلی وہ یہی ہے کہ آپ اپنی ایگو کی قربانی دیں، آپ ان کے ساتھ مل جائیں، انہی کو بڑا بنائے رکھیں اور آپ ان کی ہیلپ کریں. بالکل اپنی ایگو کی قربانی کر کے دیکھیں. جو ایک شخص ایک جگہ پہ 10 سال سے کام کر رہا ہے اس کا ایک ایکسپیرینس تو ہے نا. اگر علم میں تھوڑا آپ سے کم بھی ہوا تو ایکسپیرینس تو ہے. تو اپنے آپ کو خدمت کے لیے حاضر کیا کریں. صرف یہ نہیں کہ یہ خرابی کر رہے ہیں، یہ 10 ان کے ایپ جوئی کر کے اور اس سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا کہ ہم تو یہاں نہیں کام کر سکتے. تو پھر اتنے آئیڈیل سچویشنز کہاں سے آئیں گی؟ کیا ہر شخص ایک نیا ویل انوینٹ کرنے میں ہی اپنی انرجی لگا دے اور سسٹم بنانے میں؟ وہ آسان ہے. یہ جہاں کام کا موقع مل رہا ہے وہاں جا کے آپ سپورٹ دے دیں جتنی بھی آپ دے سکتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے بات کی تھی عیادت ٹیم بنانے کی ہاسپٹلس کے لیے. میں دوبارہ سے پھر آپ کو کہوں گی کہ پلیز ایکٹیولی اس پہ پلان بنا کے ایکس اسٹوڈینٹس کو اپروچ کریں. اگر یہ لوگ اپنی پڑھائی کے دوران نہیں جا سکتے یا کوئی ایک ایوننگ مہینے میں نکال سکتے ہیں، ہم لوگ شادیوں پہ اور جگہوں پہ بھی تو چلے جاتے ہیں، تو ایک ایوننگ ہم ہاسپٹل کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. تو پلیز آپ پلاننگ بنا کے ایکس اسٹوڈینٹس خاص طور پر، اور یہ لوگ کس وقت یہ مریضوں کی عادت کے لیے جا سکتے ہیں ہاسپٹلز میں، کیونکہ جو دل وہاں جا کے نرم ہوں گے نا، اور جب اپنی آخرت یاد آئے گی اور بیماری اور موت، اور جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بہترین عمل کیا ہے، کسی مومن کا دل خوش کرنا. تو آپ کے جانے سے اگر کسی کو خوشی ملے اور کسی کی زندگی میں ایک نیکی کا اضافہ ہو جائے، آپ ان کو ایک ذکر ہی سکھائے، ان کو ایک ہوپ دلائیں، ان کے دل سے اللہ کی مایوسی اور بدظن ہونے کا خیال ہی نکال دیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ ان پہ ظلم کیا. کوئی ایک اچھی تھنکنگ دے کر آ جائیں تو کتنی خیر اور کتنی بھلائی ہو سکتی. صرف 1 ایوننگ. کیا صرف حدیث کورس کے اسٹوڈینٹس کو؟ حدیث کورس کے اسٹوڈینٹس کو تو ڈیورنگ دا ڈے بھی ایک دن لے جا سکتے ہیں، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ صبح میں نہیں چاہوں گی کہ نکلیں، کیونکہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. اگر آپ ایک دن کا لیسن مثلاً آج ہی کی کلاس مس کر دیں، یہ اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے، جو لوگ نہیں اس وقت یہ بیٹھے، کیا ان کو یہ سارے آئیڈیاز مل رہے ہیں جو آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں؟ وہ مس کر گئے. وہ کہیں گے ہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم سن لیں. کون سنتا ہے؟ کس کے پاس وقت ہے؟ وقت پہ نہیں سنا بعد میں کون سنے گا؟ وہ تو سبق پورے کرنے ہی مشکل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صبح کا اپنا جو پڑھنے پڑھانے کا ٹائم ہے اس کو اسی کام کے لیے رکھیں، اس کو نہیں ڈسٹرب کریں کبھی بھی، ورنہ آپ کی علمی بنیادیں کمزور ہوں گی تو آپ عمل کے میدان میں نہیں اتر سکتے. علم اور عمل جو ہے نا ایک ہی سکے کے 2 حصے ہیں، 2 سائڈز ہیں، 2 sides of 1 coin. جتنا علم آپ کا کلیئر ہوگا، واضح ہوگا، اتنا ہی آپ کا عمل بھی اسٹرانگ ہوگا، اور اس کو اخلاص جو وہ ٹاپ پر ہے. اخلاص اللہ کے لیے ہوگا سب کچھ، تو علم آپ کو فائدہ دے گا عمل کی شکل میں، اور تبھی آپ آگے پہنچا سکیں گے. ابلاغ نہیں ہو سکتا جب تک آپ علمی طور پہ مضبوط نہ ہوں. لکھا استاذہ کل آپ نے پوچھا تھا کہ لواحقین کے اچھے اعمال کا اجر میت کو کیوں پہنچے گا. کہتی ہے میری چھوٹی بہن جس کی عمر 20 سال تھی، جس رات فوت ہوئی اس کا آخری عمل نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھنا تھا. اس کے فوت ہونے کے بعد گھر کے باقی افراد نے سورۃ الملک یہ سوچ کر پڑھنا شروع کر دی کہ جس طرح میری بہن رات کو سوئی اور صبح نہ اٹھ سکی اور اس کا آخری عمل سورۃ الملک تھا، اور ہمیں بھی کچھ پتا نہیں کہ ہم صبح اٹھ سکیں یا نہ اٹھ سکیں. اب میری بہن نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اس عمل کو اختیار کرنا. یہ اس کے اچھے آثار میں سے تھا کہ اس کے اچھے عمل کو دیکھ کر دوسروں نے خود بخود بغیر کسی کے کہے اس پر عمل شروع کر دیا. اب جب تک وہ یہ عمل کرتے رہیں گے بہن کو اس کا اجر پہنچتا رہے گا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. تو یہ آثار لکھے جا رہے ہیں. تو عمل کی گواہی بہت بڑی گواہی ہوتی ہے، عمل کا سبق بہت بڑا سبق ہوتا ہے. مرنے والا اپنے اچھے آثار چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، اخلاق، معاملات، عبادات میں جہاں جہاں چھوڑ گیا، مرنے کے بعد برابر اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. میں سوچ رہی تھی کہ جس طرح میری بہن کے اچھے عمل سے لوگوں نے اچھا عمل اختیار کیا، اسی طرح جو لوگ اپنی زندگی میں برے اثرات چھوڑ کر جاتے ہیں لازمی طور پر لوگ ان کو اختیار کریں گے، اور مرنے کے بعد میت کو گناہ بھی برابر پہنچے گا. تو اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم اپنے دھیان میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کون کس وقت کیا کیا ہم سے سیکھ رہا ہے، اچھا یا برا عمل. تو غافل رہ کر جینے کی کوئی گنجائش نہیں. تو بے دھیانی میں بھی پتے توڑ توڑ کے مت پھینکیں. چلیے آگے چلتے ہیں تھوڑا. ماشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز میں کلمہ طیبہ باہر لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے، دل خوش ہو گیا. کچھ لوگوں کی محنت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے خوش ہوں گے ان سے. اگر انسان خوش ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ ان سب کو بہت جزائے خیر دے. جس نے ایفرٹ کیا سب کو اللہ جزائے خیر دے.
بس تھوڑا سا کہ کچھ لوگوں کو کلمہ لکھنے میں بھی غلطی ہوئی ہے. محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد الرسول ال لگا کے اس کو وصل کر رہے ہیں. بعض لوگوں نے کیا لکھا ہے محمد رسول اللہ, یعنی محمد دن بھی نہیں لکھا. کبھی رسول اللہ لکھتے ہیں, کبھی رسول اللہ لکھتے ہیں, دونوں ہی ٹھیک نہیں. رسول اللہ میں پھر کیا ہوتا ہے, ایک ہڈن میننگ یہ ہوتا ہے کہ یا محذوف ہوتا ہے, یعنی اے اللہ کے رسول پکار رہے ہیں ان کو, وہ بھی غلط ہے. اللہ کو پکار رہے ہیں, ان کو کیوں پکار رہے ہیں؟ اللہ کافی نہیں ہے پکارنے کے لیے. چلیے تو اپنی غلطیاں ٹھیک کر لیجئے اور دوبارہ لکھیے, اور لکھ کے اپنے سامنے لگا لیجئے کہیں, اور دوسروں کو بھی صحیح لکھنا. پہلے آپ نے ایک ایکٹیویٹی کی تھی صحیح بولنا, اور اب صحیح لکھنا میں بھی سیکھ لیں. لا الہ الا اللہ پہ بات ہو رہی تھی تو ایک انٹرسٹنگ ریسرچ تھی اس پر. وہ یہ کہ جب ہم بات کرتے تو ہماری زبان ہمارے منہ کے مختلف حصوں کو ٹچ کرتی. آپ بولیں لا الہ الا اللہ, زبان کہاں ٹچ کی؟ لا الہ الا اللہ. ایک ہی جگہ کو کتنی بار؟ 4 دفعہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایریا جو ہے اس کے اندر کچھ یعنی کہ بہت حساس قسم کے ریسپٹرز ہیں. اگر آپ زبان پھیر کے دیکھیں تو ایک دم آپ کو اس میں کھجلی سی ہوگی. ایسے کریں, کھجلی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. اب جب ہماری زبان 100 دفعہ مثلا پڑھے اور 400 دفعہ اسی ایریا کو ٹچ کر رہی ہے تو یہاں سٹیمولیٹ بھی ہے. یہ اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ جا کے کس ایریا کو سٹیمولیٹ کرتا ہے, اور وہ سٹیمولیشن ہمارے کس کس حصے کے جسم کو فائدہ دیتی ہے, روحانی طور پر, جسمانی طور پر, کیونکہ روح اور جسم بھی گندے میں آپس میں, کیسے کیسے مرضوں اور خوف اور غم کا علاج بھی ہو سکتا ہے. تو شعوری طور پر کبھی ہم نے اس پہ سوچا بھی نہیں نا کہ ہماری زبان کہاں ٹچ کر رہی ہے, کیونکہ ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں بولنے میں کہ مخرج کو دیکھتے ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ زبان کی ہلکی سی جو جنبش ہوتی ہے یہاں, اس سے ریسپٹرز کام کرنے لگتے ہیں. اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب ہمارے منہ میں کھانا ہوتا ہے تو انہی پوائنٹس پر پریشر کی بدولت کھانا نگلنے میں مدد ملتی ہے. نگلے ذرا ایسے ہی پوری زبان اوپر کے حصے کو پریس کر رہی ہوتی. تو کہتے ہیں کہ لفظ اللہ بولنے پر زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے پیچھے والے حصے میں تالو سے ہلکا سا ٹچ کرتی, جو کہ یہاں جھلی کے نیچے پائے جانے والے ریسپٹرز کو سٹیمولیٹ کرتی. ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. یہ کلمہ بولتے ہوئے ایک مخصوص حصہ 4 بار ٹچ ہوتا ہے, جو حیران کن طور پر ایک مخصوص ردم کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا مثلا بہت سی باتیں کریں تو اس وقت میں بول رہی ہوں, آپ دل میں کچھ بھی بولیں تو زبان ایک حصے کو نہیں ٹچ کر رہی, مختلف باتیں کرتے ہو, مختلف, کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کبھی پیچھے کبھی آگے. لیکن لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو کہیں اور ٹچ نہیں کرتی, ایک ہی حصے کو ٹکور رہی ہوتی ہے نا. اور پھر ایک مخصوص وقفے کے ساتھ لا الہ الا اللہ, ایک ردم ہے اس میں نا, اس کے ٹچ کرنے میں جو بیٹ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا اس سب میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے. وہ ہم نہیں جانتے, ہم جاہل ہیں, لیکن اس میں خیر ہی خیر ہے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ جو ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی ملے اسے خوش دلی سے قبول کر کے وہ کرنا شروع کر دیں. اگر لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے تو دن میں کتنی دفعہ کم از کم پڑھ لینا چاہیے؟ کم سے کم تو 100 دفعہ پڑھیں. لیکن ہم غافل ہوتے ہیں, ہم نہیں پڑھتے. تو ہو سکتا ہے ہماری بہت سی بد اخلاقیوں اور خرابیوں کی اصلاح اسی ذکر کی بدولت ہو جائے. تو جب ہم ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو شیطان مسلط ہو جاتا ہے. من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. اور جب شیطان ساتھی بن جاتا ہے تو پھر اس کی کیا خرابیاں ہوتی ہیں, ان گنت. وہ آپ کو ہر برا کام سے جاتا ہے. لا الہ الا اللہ ایسا ذکر ہے جو مخفی طور پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. مثلا آپ ایسے مسکرا رہے ہیں اور اندر اندر پڑھیں لا الہ الا اللہ, سب پڑھیں. کیا آپ کو پتہ چل رہا ہے میں پڑھ رہی ہوں؟ منہ بند کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی, اور آپ کی صرف زبان ہلتی رہے. اور اتنا آسان کلمہ نا کہ مرتے وقت اگر جان یہاں سے بھی نکل رہی ہے نا آخر میں, تو صرف آپ زبان ہلا سکتے ہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں آخری وقت. یعنی کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کریں تو وہ نوٹسبل ہوں گے, لیکن یہ آپ بیٹھ کے کرتے رہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. کچھ سوالات پچھلے لیسن سے ہیں, وہ میں تھوڑے سے جواب دے کر آگے بڑھوں گی. یہ کسی نے ایک واقعہ شیئر کیا ہے کہ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. کہتے میری کزن تھی جو چھوٹی تھی تو بہت زیادہ روتی تھی, دن رات روتی. اس کے گھر والے کہتے کہ اس کو کسی پیر کے پاس لے جاتے ہیں, شاید کوئی جنات وغیرہ اس کے ساتھ ہیں, وہ جن اتار دیں گے. تو جب پیر کے پاس لے گئے تو اس نے ہلکا سا دیکھا تو کہا یہ لڑکی اب تک زندہ کیسے, اس کے ساتھ تو بہت بڑی بلا ہے جو اسے مار دے گی. تو گھر والے پیر بابا کے قدموں میں پڑ گئے
کہ پیر صاحب ہماری بچی بچا لیں. پیر صاحب نے کہا کہ اس کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ مجھے کل ایک کالا بکرا اور 2 کالے مرغے لا کے دو، میں ان کو ذبح کر کے ان کا خون نکالوں گا، اس خون کے چھینٹے بلا کے منہ پہ ماروں گا، تب وہ بچی کا پیچھا چھوڑے گی. دوسرے دن اس کے گھر والے بچی کی زندگی بچانے کے لیے بکرا اور مرغے لے کے پیر کے پاس پہنچ گئے. اس نے بکرا اور مرغے لے لیے، کوئی دم وغیرہ پڑا اور اس بچی کو ڈنڈے مارے. وہ درد سے روتی تو کہتا میں بلا کو مار رہا ہوں. گھر آئے تو بچی مسلسل روتی رہی. کچھ دنوں تک ایسا ہی ہوتا رہا. ایک دن جب بچی کو نہلانے لگے تو اس کے بازو اٹھا کر دیکھے تو بچی کے بغلوں کے نیچے اتنے زیادہ دانے نکلے ہوئے تھے کہ بغلیں گل چکی تھی اور وہ اس درد سے روتی تھی. پھر انہیں پتا چلا کہ بچی کے رونے کی اصل وجہ کیا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ چیز عام ہو چکی ہے، ہم سب کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ ماں کیسی ہے کہ جو وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ بچی کے کس حصے میں کیا ہے، کیونکہ کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی کسی کو بتاتا نہیں کہ بچے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میرے بچے پیدا ہوئے تو باقاعدہ نرس نے مجھے ٹریننگ دی کہ دیکھو جو بغلیں ہوتی ہیں اس کے اندر بل ہوتے ہیں بچوں، جب ہم نہلا دیتے ہیں نا اور ان کو خشک نہیں کرتے تو اس کے اندر فنگس ہو جاتی ہے، اور وہ چونکہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ماں نے اوپر سے نہلا دیا، بازو اوپر کیا، کھلا ہی نہیں وہ حصہ، اور وہ گلتا رہا اور اندر اس کو کتنی اذیت ہوئی کہ اس کو بول کے بتانا تو نہیں، وہ تو روتی ہے نا بچے. تو ماں کا فرض بنتا ہے کہ جب بچہ روئے تو اس کے سارے حصوں کو دیکھ، کان کو دیکھے، ناک دیکھے، آنکھیں دیکھے، ہر چیز دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے بچہ، پیٹ میں درد ہے. لیکن چونکہ مائیں ان کو فرصت ہی نہیں کہ بچوں پہ توجہ دیں تو پھر یہی چیزیں ہو رہی ہیں. پہلے بچے کے ہونے سے پہلے میں نے بھی بہت زیادہ بکس وغیرہ پڑھی تھی، اور یہ لوگ پھر ہم ان کو کہتے ہیں یہ بہت وہمی ہے، لیکن یہ چاہے وہمی ہی ہوں گے لیکن پھر بہت ساری چیزیں ان میں سے اچھی بھی نکل آتی ہیں. تو بغلوں کو ڈرائی کرنا، پھر اسپیشلی بچوں کے باقی جو پارٹس ایسے پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے کلین کرنا، اور خاص طور پہ لڑکوں کے جیسے رنکلز ہوتے ہیں تو ان کو پھر اسپریڈ آؤٹ کر کے اس کو، تو جب تولیہ جس سے آپ خشک کر رہے ہوتے ہیں نا بیبی کو تو وہ گیلا ہو جاتا ہے. تو پھر میں یہ کرتی تھی کہ اس کے بغلوں کے لیے اور ایسے ایریاز کے لیے پھر علیحدہ سے وہ جو اس کا خشک والا پارٹ کچھ کارنرز ایسے خشک رہ جاتے ہیں نا تولیے کے، اس سے پھر نیک دوبارہ اس کو میں رب کرتی تھی کہ کہیں کوئی ان کو فنگل انفیکشن نہ ہو. بالکل، کیونکہ وہ رنکلز کھولنے پڑتے ہیں بغلوں کے اندر سے بھی. ماں بننا آسان نہیں ہے، اور ماں کا اجر جو 3 گنا زیادہ ہے نا وہ اسی وجہ سے کہ ماں قربانیاں کرتی. ایک اور کسی نے لکھا کہ 3 ماہ پہلے آپ کی کلاس میں آنے سے پہلے میں سخت بیمار ہو گئی. کلینک میں گئی تو ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے میڈیسن دی اور کہا کہ آپ یہاں لیٹ جائیں. میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تو ایک دم وہیں سو گئی. خواب میں نے ایک باجی کو دیکھا، انہوں نے میری طرف ہاتھ پھیلائے. میں نے باجی کو کہا کہ آپ نے ہاتھ کیوں پھیلائے؟ انہوں نے کہا کہ صدقہ کرو. میں نے کوٹ کے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری جیب میں 1 روپے کا سکہ تھا. وہ سکہ نکال کر میں نے ان کو دے دیا. پھر میری آنکھ کھلی تو میں ٹھیک ہو چکی تھی. میں فوراً اٹھی اور جا کر صدقہ کیا. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ بیماری مجھ پر اس لیے آئی ہے کہ میں نے کافی دنوں سے صدقہ کرنا چھوڑ دیا تھا. اللہ نے مجھ پر بیماری بھیج کر مجھے بتایا کہ صدقہ کرو. اس کے بعد میں اب روزانہ صدقہ کرتی ہوں، چاہے 1 روپے کا سکہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے پیسے، وہ تو نیت کو دیکھتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے نا، حدیث بھی ہے کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. تو چاہے 1 روپیہ ہی ہو، انسان کو ہر روز نیت کے ساتھ شعوری طور پر کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرنا چاہیے. چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو، چاہے کوئی استعمال کی چیز ہو، چاہے پیسہ ہو، کچھ بھی. تو بیماریوں کا علاج صدقہ ہے، اور اس سے دلوں میں وسعت آتی ہے. جب دلوں میں وسعت آتی ہے تو انسان کی کیمسٹری ویسے ہی تبدیل ہو جاتی ہے.